اگر اسلام پر عمل کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو حضور نے ایک حدیث میں یہ کیوں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے؟ اے بھیا سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اسلام پہ عمل کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے، بڑھتے ہیں مزید، تو چھوڑ دیجئے، ایسے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے تو وہاں چلے جائیے جہاں مسائل کا حل ہو۔ اس اسلام سے چمٹے رہنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ پہلے ہی مذہب موضوع نہیں رہا، موضوع صرف پیسہ رہ گیا، ٹو ارن منی، پیسہ کیسے بنائیں، پیسہ کہاں سے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اگر ہو نا تو پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، خدا کی بات بھی جھوٹی، اللہ نے کہا ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غالب کر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، جیسے مسلمان اللہ کو مطلوب ہیں وہ نہیں رہے، وہ ہوں تو کافر غالب نہ ہوں۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ ہے تو لطیفہ، لیکن یہ مصری لطیفے بناتے رہتے ہیں نا بہت، یہ لطیفہ 70-75 تک گونجتا رہا، بہت زیادہ عربوں میں، اب تو خیر اب تو ختم ہو گیا۔ وہ کہتے تھے مصری کہ جب ہماری اسرائیل سے لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں کی مدد کرو، تو فرشتے واپس چلے گئے، جنگ ہم ہار گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے مدد نہیں کی۔ انہوں نے کہا پروردگار ہم گئے دونوں طرف ایک ہی جیسے تھے، کس کی مدد کرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے وہ جو مومن ہے نا وہ نہیں ملتا، مومن آدمی مل جائے اور وہ خدا کو کوئی بات کہہ دے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی بات کو ٹال دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس زمانے کو پاؤ گے جب مومن آدمی دعا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم اپنے بارے میں مانگو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن اجتماعی طور پہ مت مجھ سے مانگو، اس لیے کہ ان سب کے اعمال ایسے ہو گئے۔ یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے یہ عمارتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں بنائیں گے۔ برج الخلیفہ بنا ہے، اس کے مقابلے میں جدہ میں بن رہا ہے، یہی چیزیں ہیں نا، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، میری، اس کا ماڈل میرا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کی اس روح کو ہم سے نکال دیا ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ کے ہاں انسانی اخلاقیات میں دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں، جس طرح انسانی جسم میں خون مطلوب ہے نا، اللہ کے ہاں دو چیزیں مطلوب ہیں، ایثار، ایک قربانی، قربانی کے بغیر نہ فرد بنتا ہے نہ قوم بنتی، قربانی دیتے ہی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، وہ ایثار نہیں رہا، اس کی بجائے خود غرضی آ گئی ہے۔ شریعت کو مطلوب ہے کہ ایثار والے لوگ پیدا ہوں، اتنا ایثار کہ جنہوں نے بدر میں شہادت پائی انہیں پتا تھا کہ خلافت راشدہ آئے گی، اور انہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کریں گے، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے کہا جو ہمارا کام ہے نا ہم کر جائیں، آئندہ آنے والی نسلیں جانے اور وہ جانے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایثار سے کہا، اللہ کہتا ہے اتنا ایثار ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے تو بھی اپنے ہمسائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کو دے دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جیسی جماعت کہاں ہو سکتی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ایک مرتبہ بکرے کی سری صدقہ کی، صدقے کا مطلب میں نے اپنے پڑوسی کو بھیجی کہ یہ لوگ پکا لے۔ صبح جب میں اٹھا تو 7 گھروں سے پھر کے وہ سری میرے ہی گھر آ گئی، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، ان کا ہر ایک نے سوچا کہ میرے ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہے، یار وہ کھا لیں وہ کھا لیں وہ کھا لیں، ہوتے ہوتے میرے ہی گھر واپس آ گئے۔ ایثار کے بغیر نہیں قومیں بنتی۔
نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد ترقی کرے جب تک کہ اس کے دوست قربانی نہ دے، جب تک کہ وہ خود قربانی نہ دے۔ خود غرضی سے کام نہیں بنتے۔ اور دوسرا جو اللہ کو انسانی نفس اخلاقیات میں مطلوب ہے، انسانی جسم میں خون کے برابر کا درجہ جس کا انسانی اخلاقیات میں، وہ انکسار ہے، عاجزی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو خطبہ ہے، اس جیسا انکسار سے بھرا ہوا خطبہ دنیا میں کسی نے دیا ہے؟ یعنی عہدہ سنبھالتے ہوئے دنیا کے بڑے سے بڑا آدمی وہ بات نہیں کہہ پایا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ ان کا لوگوں میں خلافت کا اہل نہیں تھا لیکن مجھے دی گئی ہے، میں غلط چلوں مجھے سیدھا کر دینا، صحیح چلوں تو میری اتباع کر۔ اس سے زیادہ عاجزی کیا کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ عاجزی بھی شرماتی ہے اس آدمی کی، عاجزی سے۔ سیکٹری خط لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کاٹو اسے، یہ کہو کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو ابوبکر نے کیا ہے، یہ مت کہو کہ اللہ نے سجایا ہے۔ وہ آخری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی جس کو اللہ جس کے دل میں ڈالتے تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہے یا میرا اپنا اجتہاد؟ تو اس لیے جو آپ نے فرمایا ہے نا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ، تو مومن خود بھی بہت سے قید خانے اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ کئی مرتبہ خیال میں آتا ہے مردم شماری ہو رہی ہے نا، انسان شماری کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کئی مرتبہ خیال میں آتا ہے کہ انسان بھی گنے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، مرد گن رہے ہیں۔ بہت سے قید خانے خود بھی تو بنا لیتا ہے، دولت میں گرفتار نہیں ہو جاتا، اپنی محبوب کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتا، اپنی غرض کے قید خانے میں قید نہیں ہو جاتا، جانتا ہے کہ جھوٹ ہے پھر بھی بولتا ہے تو جھوٹ میں قید خانے میں نہیں چلا جاتا، جانتا ہے کہ حق کہیں اور ہے اور اس کا اعتراف مجھے کرنا ہے، اس کے باوجود اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹ دیکھ رہے تھے تو ایک لڑکا آیا، اس نے اپنی نوکری کے سلسلے میں بات کرنی تھی تو کسی نے روکا، اس نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ابھی کوئی نہ آئے، میں ذرا حساب کر لوں۔ تو کہنے لگا اب مجھے بڑی جلدی ہے اور میں نے ضرور ملنا ہے۔ تو اس کے چچا نے کہا کہ اگر ملنا ہے نا تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہو کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں وہ جو ایک رسی نظر آ رہی ہے نا، یہ تمہیں پڑ جائے گی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اگر امیر المومنین سختی کریں تو قرآن پڑھ دینا، وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ، عمر کے سامنے قرآن پڑھا جائے پگھل جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے یہی کیا، میں چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹوں پہ لوہے کے ٹھپے لگا رہے تھے، لوہے کی مہر ایک بنوالی تھی اور اس پہ لکھا تھا الوقف فی سبیل اللہ، یہ اونٹ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی زکوٰۃ کا ہے۔ تو اونٹ کے پٹھے پہ گرم وہ داغ دیتے تھے تو ہر کوئی پہچان لیتا تھا کہ یہ زکوٰۃ کے اونٹ ہیں، مستحق کو دینے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بہت مصروف تھے، وہ کہتا ہے کہ ان کی عمر ان کے ہاتھ میں وہ جو سر پہ اقال باندھتے ہیں عرب، وہ ایک پکڑی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے اس سے مارا، کہنے لگے تمہیں نظر نہیں آتا میں کام کر رہا ہوں؟ تو میں نے کہا اللہ کہتا ہے خذ العفو، اور معاف کر دیا کیجیے۔ تو میں نے اتنی آیت پڑھی اور میں نے کہا عمر، اللہ کہتا ہے میرے بندے بنو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ رکھ دیے مٹی پہ اور کہا ایو عبد اعبد منی، اے میرے رب مجھ سے زیادہ تیرا غلام دنیا میں کون ہوگا، اے میرے رب مجھ سے زیادہ بندگی کس میں ہے، میں تیرا بالکل پکا تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہ انکساری ہے، عاجزی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے اختیار سے اپنی نفی کرنا۔ یہ کبھی آ جائے نا تو بہت سے قید خانے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ہی قید کیے ہوئے ہوتے ہیں۔